بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اور ہندوستان کے اندر ملت اسلامیہ کے جو حالات ہیں وہ آپ سب سے مخفی نہیں ہیں۔ ان حالات میں بہت ساری مساجد میں الحمدللہ قنوت نازلہ کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن قنوت نازلہ کے بارے میں بہت ساری معلومات سے لوگ ناواقف ہیں۔ جیسے قنوت نازلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کب پڑھی جاتی ہے، یہ کیا صرف فجر کی نماز میں پڑھی جائے یا تمام پانچوں ٹائم کی نمازوں میں اس کو پڑھا جائے، اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ کب پڑھا جائے۔ تو آج کے اس درس میں اور آج کی اس گفتگو میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ قنوت نازلہ کے متعلق تفصیل سے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ دیکھیے، قنوت جو ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں تابعداری کرنا، اطاعت کرنا، لیکن شریعت میں قنوت جو ہے وہ دعا کو کہا جاتا ہے، دعا کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے وطر کے اندر جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کو قنوت وطر کہا جاتا ہے۔ تو قنوت کے معنی ہو گئے دعا، اور نازلہ کے معنی نازل ہونے والی، اترنے والی مصیبت کو نازلہ بولتے ہیں۔ تو قنوت نازلہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دعا جو مسلمانوں کے اوپر آنے والی کسی عام اور کسی اجتماعی مصیبت کے وقت پڑھی جائے۔ کوئی بڑی مصیبت یا اجتماعی مصیبت جب امت مسلمہ کے اوپر آئے، دشمنوں کا غلبہ ہو جائے یا امت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، تو ان حالات میں جو دعا پڑھی جائے اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ قنوت نازلہ کا مسئلہ کیا ہے، یہ کب پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، کون کون سے الفاظ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں ہم چند احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کتاب الوطر کے اندر حدیث نمبر 1003، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 677۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کیا، شہرن، ایک مہینے تک آپ نے قنوت کیا، یلعن رعلن و زکوان و عصیتا، آپ نے 3 قبیلوں کا نام لے کر ان کے اوپر لعنت کی، بددعا کی۔ ایک قبیلے کا نام ریل تھا، ایک قبیلے کا نام زکوان تھا، اور ایک قبیلے کا نام عصیہ تھا۔ اسو اللہ و رسولہ، ان تمام لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ دوسری حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3069، 3069 نمبر، اور صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 677، 677 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ ریل اور قبیلہ زکوان اور قبیلہ عصیہ کے لوگ آئے اور قبیلہ بنو لحیان کے لوگ آئے۔ ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنی قوم کے خلاف مدد طلب کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی کہ آپ اپنے کچھ ساتھی ہم کو عطا کیجئے۔ فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ب70 من الانصار، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے طور پر 70 انصاری صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ کون سے 70 صحابہ تھے؟ حضرت انس کہتے ہیں كُنَّا نُسَمِّيهِمْ الْقُرَّاء، ان صحابہ کو ہم قرہ کہتے تھے، قاری تھے، یہ سب قرآن کے قاری، قرآن پڑھنے والے تھے۔ یخطبون بالنہار ویصلون باللیل، یہ دن میں بیچارے لکڑی ڈھوتے تھے، لکڑی چن کر کے لاتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، اور رات میں رات بھر عبادت کرتے تھے۔ فانطلقوا بہم، تو ان لوگوں کو، ان 70 لوگوں کو یہ قبیلے والے جو آئے تھے یہ لوگ لے کر کے گئے، حتی بلغوا بئر معونہ، یہاں تک کہ ایک جگہ جس کا نام بئر معونہ تھا، جہاں ایک کنواں تھا، اس جگہ جب یہ لوگ پہنچے، غدروا بہم، تو ان لوگوں نے غداری کی، وقتلوہم، اور ان 70 صحابہ کو قتل کر دیا۔ فقنت شہرن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، یدعو علی رعل و زکوان و بنی لحیان، آپ نے ان تمام قبیلوں کا نام لے کر ان کے اوپر بددعا کی۔ حضرت انس یہ بھی کہتے ہیں کہ اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا، الا بلغوا عنا قومنا بانا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، یعنی ان لوگوں کا پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا تھا کہ ہماری قوم کو ہمارے بارے میں یہ پیغام دے دو، بِأَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، کہ ہم اپنے رب سے مل چکے، فَرَضِيَ عَنَّا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، وَأَرْضَانَا، اور اس نے ہم کو بھی راضی کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ قرآن کا یہ ٹکڑا قرآن کا حصہ تھا، ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، قرآن کریم سے اس کو نکال دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
تیسری حدیث محترم ناظرین جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 798 798، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان القنوت فی المغرب والفجر، کہ قنوت نازلہ جو ہوتی تھی یہ مغرب کی نماز میں ہوتی تھی اور فجر کی نماز میں ہوتی تھی۔ چوتھی حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا حل قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الصبح، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ تو حضرت انس نے کہا کہ نعم بعد الرکوع، آپ نے پڑھی ہے، رکوع کے بعد پڑھی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 677 کے اندر موجود ہے۔ پانچویں حدیث حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفجر والمغرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی۔ یہ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 678 678 نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت سے سر اٹھاتے تو آپ اس کے بعد دعائے قنوت نازلہ پڑھتے اور آپ اس میں کہتے اللہم انجی عیاش بن ابی ربیعہ، اے اللہ تو عیاش بن ابی ربیعہ، یہ ایک صحابی تھے جو مشرکین مکہ کے پاس قید تھے، ان کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی کہ اے اللہ تو عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات عطا فرما، اللہم انجی سلمۃ بن ہشام، اے اللہ تو سلمہ ابن ہشام کو نجات عطا فرما، اللہم انجی الولید ابن الولید، تو ولید ابن ولید کو نجات عطا فرما، اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین، اے اللہ تو اپنے کمزور مومن بندوں پر کی مدد فرما، ان کو نجات دے، اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ تو قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ کو مضبوط کر دے، اللہم اجعلہا سنین کسن یوسف، اے اللہ تو ان کے اوپر ویسا ہی قحط نازل فرما جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم کے اوپر آئے تھے، یعنی 7 سال مسلسل قحط سالی تھی، اس طریقے کا تو قحط نازل فرما۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاستسقاء حدیث نمبر 1006، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 675 675 کے اندر موجود ہے۔ اور ساتویں اور آخری حدیث محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل لگاتار کنٹینیو 1 مہینے آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء، آپ نے ظہر کے اندر بھی پڑھی، عصر کے اندر بھی پڑھی، مغرب کے اندر بھی پڑھی، عشاء کے اندر بھی پڑھی، وصلاہ الصبح فی دبر کل صلاۃ، اور فجر میں بھی آپ نے پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری رکعت میں اذا قال سمی اللہ لمن حمدہ من الرکعۃ الآخرہ، جب آخری رکعت میں آپ رکوع سے فارغ ہونے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، یدعو علی احیاء من بنی سلیم، تو آپ بنی سلیم کے کچھ قبیلوں کا نام لے کر ان کے اوپر بددعا کرتے، علی ریل و زکوان و عصیہ، آپ قبیل ریل پر، قبیل زکوان پر اور قبیل عصیہ کے اوپر بددعا کرتے، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، اور پیچھے جو صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے وہ سب آمین کہتے۔ یہ حدیث ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 1443 1443 نمبر، اور اس حدیث کو علامہ البانی نے اور اسی طریقے سے امام نووی نے اور امام ابن القیم نے اور امام ابن حجر رحمہم اللہ اجمعین، ان سب نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ آپ نے قنوت نازلہ کے بارے میں احادیث پڑھی، ان سے سب سے پہلا مسئلہ جو ثابت ہوا کہ قنوت نازلہ عام حالات میں نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ جب کوئی اجتماعی مصیبت مسلمانوں پر نازل ہو اور مسلمانوں کے اوپر کوئی عام مصیبت نازل ہو اور ان کو ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہو، تو ان کے دشمنوں پر بددعا کرنے کے لیے یا ان کمزور مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے لیے قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔ اس لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں القنوت مسنون عند النوازل، دعائے قنوت نازلہ پڑھنا یہ مصیبتوں کے وقت پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہی قول فقہاء اہل الحدیث کا ہے، وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور یہی قول خلفاء راشدین سے بھی منقول ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ان کے مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 108 پر موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا محترم ناظرین کہ قنوت نازلہ کسی ایک نماز میں خاص نہیں، بلکہ 5 وقت کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ آپ نے ابو داؤد کی حدیث سنی۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قنوت نازلہ آخری رکعت میں رکوع سے فارغ ہونے کے بعد پڑھی جائے گی۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بہت لمبی چوڑی دعا نہیں کی جائے گی، بلکہ چند الفاظ میں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت میں اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہوں، دشمنوں پر بددعا ہو رہی ہو اور کمزور مسلمانوں کے لیے مدد طلب کی جا رہی ہو، اس طریقے کے الفاظ پر ہم اکتفا کریں۔ اسی طریقے سے
یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی سبب موجود ہو تبھی قنوت نازلہ پڑھی جائے گی، عام حالات میں نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما قنت عند النوازل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کے وقت قنوت نازلہ پڑھی ہے، للدعاء لقوم وللدعاء علی آخر، کسی قوم کے لیے آپ نے دعا کی ہے، کسی قوم پر بد دعا کی ہے، ثم ترکہ لما قدیم من دعائہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کے بعد جب وہ کمزور مسلمان مشرکین کے چنگل سے بچ کر کے آ گئے، وَتَخَلَّصُوا مِنَ الْأَسْرِ، ان کی قید سے نجات پا گئے، تو آپ نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ وَأَسْلَمَ مَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے اوپر بد دعا کی، جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وَجَاءُوا تَائِبِينَ، اور توبہ کر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو آپ نے قنوت نازلہ چھوڑ دی۔ فَكَانَ قنوتہ لعارض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قنوت نازلہ پڑھنا یہ ایک وقتی سبب کی وجہ سے ہوتا تھا، فلما زال ترک القنوت، جب وہ سبب ختم ہو گیا آپ نے قنوت نازلہ پڑھنا بند کر دیا۔ یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272 کے اندر اپنا یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی محترم ناظرین کہ قنوت نازلہ کے لیے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، بلکہ اس دور اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے امام اپنے عربی زبان میں اپنے طرف سے بھی الفاظ بنا کر کے وہ دعا کر سکتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَالسُّنَّةُ أَن يَقْنُتَ عِنْدَ النَّازِلَةِ وَيَدْعُو فِيهَا بِمَا يُنَاسِبُ الْقَوْمَ الْمُحَارَبِينَ، یعنی سنت یہ ہے کہ مصیبت کے نازل ہونے کے وقت قنوت نازلہ پڑھی جائے اور امام اس کے اندر وہ دعا کرے جو ان لوگوں کے لائق اور مناسب ہو۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی محترم ناظرین کہ قنوت نازلہ پڑھنا یہ جہری طور پر یعنی بلند آواز میں پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے 70 صحابہ کو بعض قبائل کے لوگوں نے غداری کر کے شہید کر ڈالا، قتل کر ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر بد دعا کی اور صحابہ نے اس کو نقل کیا۔ اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری طور پر یہ دعا پڑھی ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہری پڑھنے کی مصلحت کیا ہے اور حکمت کیا ہے، اور کیوں اس کو سجدے میں نہیں رکھا گیا، رکوع کے بعد کیوں رکھا گیا؟ سجدہ تو نماز کا وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو بجائے سجدے میں دعا کرنے کے رکوع کے بعد یعنی قوما کے اندر یہ دعا پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَظَهَرَ لِي أَنَّ الْحِكْمَةَ، مجھے جو حکمت سمجھ میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے قنوت نازلہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے بعد جو قوما ہوتا ہے اس کے اندر رکھی گئی، جبکہ سجدہ قبولیت کی زیادہ مناسب جگہ ہے، اور سجدے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سجدے میں دعا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اس کے باوجود قوما کے اندر یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد یہ دعا کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ ان المطلوب من قنوت النازلۃ ان یشارک المأموم مع الامام فی الدعاء۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ قنوت نازلہ کا مقصد یہ ہے کہ مقتدی بھی امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اس دعا کے اندر مقتدی بھی امام کے ساتھ شریک ہو جائے، ولو بالتأمین، اگرچہ صرف آمین بول کر کے، یعنی امام دعا کر رہا ہے اور مقتدی آمین کہہ رہے ہیں، اتنے سے ہی وہ شامل ہو جائیں۔ وَمِن ثَمَّ، اور اسی لیے اتفقوا علی انہ یجہر بہ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ سب کا اتفاق ہے کہ قنوت نازلہ جہری طور پر پڑھی جائے گی۔ ان کا یہ قول فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 570 میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یہ دعا امام کرے گا تو مقتدی آمین کہیں گے، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ پیچھے کے جو صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر آمین کہتے تھے۔ اسی طریقے سے جب یہ دعا پڑھی جائے تو ہاتھ اٹھایا جائے، ہاتھ اٹھانا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الغداة رفع یدیہ فدعا علیہم، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 12402 اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت خلف عمر بن الخطاب، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فقنت بعد الرکوع، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پڑھی، وجہر بالدعاء، اور آپ نے جہری طور پر یہ دعا کی۔ یہ سنن بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ ایک آخری مسئلہ بیان کر کے آج کے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے محترم ناظرین، کہ کیا قنوت نازلہ کے بعد
ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے بعد کیا چہرے پر ہاتھ کو پھیرا جائے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اسی لیے امام بیہقی کہتے ہیں فَأَمَّا مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ، چہرے پر ہاتھ پھیرنا دعا کے بعد، فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ عَلَى أَحَدٍ مِّنَ السَّلَفِ، سلف میں سے کسی سے بھی مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ سلف میں سے کسی سے بھی یہ چیز ثابت ہے فی دعاء القنوت، قنوت کے اندر، دعائے قنوت کے اندر. وَإِنْ كَانَ يُرْوَى عَنْ بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ، امام بیہقی کہتے ہیں کہ نماز کے باہر جو دعا کی جاتی عام دعا، اس دعا کے بارے میں تو بعض سلف سے یہ روایت ملتی ہے. وقد روی فیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فیہ ضعف، اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی روایت کی جاتی ہے جو کہ ضعیف ہے. وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور بعض سلف کے یہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے باہر جو دعا کی جائے اس میں چہرے پر ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے. وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ، لیکن جب آدمی نماز کے اندر ہے، فَهُوَ عَمَلٌ لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا أَثَرٍ ثَابِتٍ وَلَا قِيَاسٍ. امام بیہقی کہتے ہیں نہ تو کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں موجود ہے، نہ کوئی صحابہ سے کوئی اثر موجود ہے، اور نہ قیاس ہی یہ کہتا ہے کہ نماز کے اندر ہم اس طریقے سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے. فَالْأَوْلَى أَلَّا يَفْعَلَهُ، تو امام بیہقی کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آدمی ایسا کام نہ کرے. وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا فَعَلَهُ السَّلَفُ، اور اسی کو کافی سمجھے جو سلف نے کیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو. من رفع الیہ من دون مسہما بالوجہ فی الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر جب بھی دعائے قنوت نازلہ پڑھے تو چہرے پر ہاتھ نہ پھیرے. وباللہ التوفیق، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. یہ امام بیہقی اپنی کتاب سنن بیہقی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 پر یہ بات نقل کرتے ہیں. محترم ناظرین، ایک غلطی ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ قنوت نازلہ جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں ہم جب عذاب کی بات کرتے ہیں، مثلا یہ الفاظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں کہ اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وزلزل اقدامہم، اے اللہ ان کی جماعت کو منتشر کر دے، اے اللہ ان کے قدم کو اکھاڑ دے، اے اللہ ان کی جماعت میں تفریق ڈال دے. اس طریقے کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. مگر غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد بعض ائمہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین اس طریقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن میں صفت رحمت استعمال کی گئی ہے ان کو لیتے ہیں. یہ نامناسب بات ہے اور یہ دعا کے آداب کے خلاف بات ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی کے خلاف بد دعا کریں تو وہاں ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور صفت جبر پر دلالت کرتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی تمکنت پر دلالت کرتی، جیسے یا عزیز یا اسی طریقے سے یا قہار یا جبار. اس قسم کی جو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قوت، طاقت اور اس کی عظمت، اور اسی طریقے سے اللہ کے نافرمانوں پر اس کے نازل ہونے والے عذاب پر دلالت کرتی ہیں، ہم ان صفات کو استعمال کریں. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 5 وقتہ نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کا ثبوت ہے، نوافل کے اندر یا اسی طریقے سے جمعہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ملتا ہے. لہٰذا ہم جمعہ کی نماز میں یا عام نفل نمازوں میں ہم اس کا اہتمام نہ کریں. تو محترم ناظرین، ان احادیث کی روشنی میں جو مسائل ثابت ہوئے ان کی روشنی میں ہم سب نے یہ سمجھا کہ قنوت نازلہ خاص طور سے اس وقت جو حالات ہیں ملت اسلامیہ کے اور بالعموم اور بالخصوص ہمارے ملک میں، تو بے شک جو ہے ہم سب کو پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ائمہ کو چاہیے کہ وہ اگر خود عالم ہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ موجودہ حالات، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا کہ اللہم انجی فلاں، اے اللہ فلاں فلاں کو تو نجات دے، ہم اس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم انجی اخواننا المسلمین فی بلادنا، اے اللہ ہمارے ملک کے تمام مسلمان بھائیوں کی، اللہم انجنا، اے اللہ ہمیں بھی نجات دے اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو نجات دے. اس طریقے سے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. یا اگر مان لیجئے کہ فلسطین کے اندر جو ہے صہیونی ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو ہم اس طریقے سے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو ان یہودیوں کے اوپر جو ہے تو اپنا عذاب نازل فرما، اور وشتت شملہم، ان کی جماعت میں اور ان کے گروہ میں تو انتشار ڈال دے. تو اس طریقے کے الفاظ جو ہے اگر عالم ہیں تو وہ تو خود سے ادا کر سکتا ہے، اور اگر غیر عالم امام ہے تو کسی مستند عالم سے پوچھ کر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کی روشنی میں جو عام الفاظ ہیں ان کو استعمال کر کے قنوت نازلہ میں پڑھ سکتا ہے.
اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی ظالمین ہیں، جو بھی ظلم کرنے والے ہیں اور امت کے بے قصور لوگوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اللہ تمام مظلوم اور کمزور اور مجبور بندوں کی حفاظت فرمائے، اور دنیا کے ہر کونے کونے چپے چپے میں جہاں بھی اہل ایمان بستے ہیں رب العالمین ان کی مدد فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ظالموں کے ہر شر سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ رب العالمین ظالموں کی ہر چال کو ناکام کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔